ابھی کچھ رپورٹس آ رہی ہے کہ وہ ان کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں, آپ پکچرز نہ بھیجیں, آپ اس طرح سے شو کروائیں کہ ایوری تھنگ از کام. ایسی کوئی بات ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں, اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں رات 9 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور 1-2 ہمارے ایسے ہاسٹلز بھی ہیں بشکیک میں بڑے بڑے جہاں پہ یہ 2-3 بار انٹر ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی فورن آفس سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 14 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فارچونیٹلی دیر از نو کیجویلٹی رائٹ ناؤ, بٹ ڈاکٹر صاحب وہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں, اور جہاں پر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی بات کے اوپر ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور وہ گتھم گتا ہو سکتے ہیں. تو ہر یونیورسٹی نے ایک میکانزم بنایا ہوتا ہے, ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پالیسی بنائی ہوتی ہے, پولیس نے, آرمی نے. تو یہ کیا پہلے وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ یہ کیا پہلا واقعہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور ہم نے فیس کیے ہیں ان کے. 2010 میں وہاں پہ ان کا ایک دوسرا سٹی ہے اوش, ٹھیک ہے, جہاں پہ کرگز اور ازبیک نیشن کی آپس کی ایک وار ہو گئی, جنگ کی صورتحال ہو گئی. ایک علاقہ ڈسپیوٹڈ تھا ازبیکستان کے بارڈر پہ, اور وہاں پہ سچویشن ایسی بنی, کئی ہمارے بچے 2-3 دن کئی ہاسٹلوں میں پارلیمنٹ کے بینچز کے نیچے پتہ نہیں کتنے مشکل سے وہ چھپے رہے. ان کو لے کے گئے, اور اس کے بعد یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت پیپل پارٹی کی تھی, اور وزیر اعظم جو تھے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, اور انہوں نے احکامات جاری کیے. شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر خارجہ تھے, اور اس وقت الحمدللہ ہماری جو پاک فوج ہے انہوں نے انٹروین کیا اور اپنے جو SSGs کمانڈو بھیجے, اور C-130 طیارے بھیجے گئے 2, اور اس وقت ہمارے بچوں کو ایویکویٹ کیا گیا. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ تو سچویشن تھی ان کی آپس کی جنگ کی, تو اس وقت ہمارے بچوں کو ایویکویٹ کیا گیا. اب تو وہ ڈائریکٹلی ہمارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, بنگالی ہیں, ان پہ ڈائریکٹلی مطلب وہ ہٹ کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. ان کا ایک ہی حل ہے, فوری طور پہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے وہ کرگز گورنمنٹ ہے, ان کے سفیر ہیں یہاں پہ, ان کو طلب کریں. یہ بہت ہی ایمرجنسی سچویشن ہے. فورن آفس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. وہ وار فوٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب ہے, ان کا ٹویٹ بھی ہے کہ وہ ساری رات جو ہے PM آفس اور وہ ایکٹیو رہے, اور انہوں نے جو کرگز فورن آفس کے لوگ بھی اور جو کرگز ایمبیسی کے لوگ ہیں ان کی آپس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو چیز اچھی ہے اس کے اوپر بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اصل جو مسئلہ ابھی بنا ہے, اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر اسٹوڈنٹس گئے, ان کا کسی کے پاس ڈیٹا بیس تھا کہ اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ, کس جگہ پہ, کس ہوٹل میں, کہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق اصل ڈیٹا نہیں مل پا رہا کہ اوریجنلی اسٹوڈنٹس لوکیٹڈ کہاں پر ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں یا یونیورسٹی کی سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں. جو ایمبیسی کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں 5 سے 6 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس ٹاؤن کے اندر ہے. آپ کی کیا ذرائع کہتے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 5-6 ہزار نہیں ہے, اسٹوڈنٹ 10,000 سے زیادہ ہیں. پاکستان نہیں جی, پاکستانی صرف اسٹوڈنٹس, اور انڈین اس سے بھی ڈبل ہے. انڈین میڈیا کے اوپر خاموشی ہے, انڈین میڈیا کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی خبر نہیں چاہ رہی ہے. تو اس سے لگتا ہے یہ کہ انڈین میڈیا جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں بچے ہوئے ہیں, شاید ان کے ہاسٹل پروٹیکٹڈ ہوں, شاید اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن ان کو یہ نہیں, ابھی ہمارے پاس ایسی بھی ویڈیوز آئی ہیں جن میں ان پہ بھی تشدد ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایمبیسی کی طرف سے یا موفا کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عطا تارڑ صاحب سے اور PM صاحب سے, PM شہباز شریف صاحب سے. وہ خود بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ رات سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ان مطلب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایشو کا حل ہے یہ نہیں ہے. ایشو کا حل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک بار 2010 میں ہوا تھا. آپ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی ان کو ایویکویٹ کیا جائے وہاں سے؟ بالکل, کیونکہ یہ جو نیشن ہے نا, اس کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں, یہ ویسی نہیں ہے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں, اللہ نہ کرے پاکستان میں اس طرح کی سچویشن بنی ہوتی تو ہماری پولیس نے اچھا خاصا ریزسٹ کیا ہوتا, لا فورسز ایجنسیوں نے روکا ہوتا موب کو. رائٹ. لیکن وہاں پہ وہ جو پولیس ہے انہوں نے ایک شیل تک نہیں مارا, ایک فائر تک نہیں کیا, ایک ٹیئر گیس نہیں مارا. وہ بے بس ہے اور اپنی گاڑیوں میں روٹر والی میں گھوم رہی ہے.
اور جو موب ہے وہ اچھا پھیلا ہوا ہے پورے شہر میں. اچھا اور جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں گورنمنٹ کے کرغزستان کے, جی جی ان کی طرف سے بھی جو ان کے نمائندگان کی طرف سے اسٹیٹسمنٹ دی جا رہی ہیں وہ بھی یہی دی جا رہی ہیں جی آپ جو میڈیا میں یہ چیزیں دے رہے ہیں یہ نہ دیں. مطلب اگر آواز ہی نہیں اٹھائیں گے تو ہماری بات کون سنے گا؟ نہیں جی ہم آپ کی آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن اس میں دیکھیں یہ تو واقعہ ہو گیا اور انشاءاللہ اس کے اندر سے خیر کی خبر ہی آئے گی. اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے وہ بھی پوری طرح ایکٹیو ہوئی ہے, فورن آفس بھی, کیونکہ ہم جس کو بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ہم اس کا فالو اپ لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے جس طرح ذکر کیا کہ میں بھی پی ایچ ڈی کے لیے باہر تھا تو میں پریزیڈنٹ بھی تھا اسٹوڈنٹس کا. وہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے نا اسٹوڈنٹس کو, وہ جب یہاں سے باہر جاتے ہیں نا تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ایئرپورٹ سے آگے کیا کرنا. تو میں جب پریزیڈنٹ بنا تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یار جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے ایک ٹیوٹوریل یا ان کو کوئی ایئرپورٹ لینے چلا جائے, ان کو بتایا کہ آپ نے کیسے آنا ہے. اب میں نے یہ ساری چیزیں بیتی ہوئی ہیں ہمارے پہ, دیکھا ہوا ہے. خواتین ہیں وہ بیچاری رو رہی ہوتی ہیں, ایک تو گھر سے دور, اور دوسرا ہماری جو خواتین اور جو ہماری فیمیلز ہیں ان کی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی, اتنی گرومنگ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو انڈینز اور ایز کمپیئر ٹو ادرس. ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ, اور وہ بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہوتا ہے. ابھی بھی جو ہمارے کالز آ رہی ہیں, جو میسیج آ رہے ہیں, وہ زیادہ تر خواتین کے ہیں. ایسے ہی ہے, وہ بیچاری رو رو کے ان کے گھر والے برا حال ہوا ہے. اس سچویشن سے فوری طور پر نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میں بار بار جو ہے اس طرف آ رہا ہوں جس طرح پہلے 2010 میں ہوا. اس وقت جو ہے جو سچویشن ہے وہ کسی کے بیانات سے رکنے والی نہیں ہے. جو ایمبیسیڈر صاحب وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو لوکل ہیں وہ گورنمنٹ کی بات ہی نہیں سن رہے, تو مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ ان کو کئی بار گورنمنٹ کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے کہ آئے ڈائیلاگ کریں, ہم ایشو ریزالو کرتے ہیں. ایون کہ جو 3 مصری اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اریسٹ ہو چکے تھے اس دنگے سے پہلے. جب ان کو اریسٹ کیا جا چکا تھا اس کے بعد دنگے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ابھی مجھے بتائیں, وہ ابھی دوبارہ جب ایکٹیو ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں اور پاکستانی ایمبیسی سفارت خانہ ہے بشکیک میں, ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات کریں اور کرغز گورنمنٹ سے بات کر کے وہاں پہ ان کی جو پروٹیکشن ہے بچوں کی وہ کرغز فوج کے حوالے کی جائے. اور میں سجیسٹ کروں گا اس وقت جو کرغزستان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ فوج کو ڈپیوٹ کیا جائے, اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت بشکیک میں ہیں ان کو وہاں لے جایا جائے اور وہیں پہ ان کو فوڈ پرووائڈ کیا جائے اور فل پروف سیکیورٹی دی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کرے گی بھی, اور ہم آپ کی آواز کو بھی ریز کریں گے. اٹس ہائی ٹائم کہ کوئی اس طرح کا پی ایم ڈی سی یا منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ایک پورٹل یا ایک میکانزم بنایا جائے. جو لوگ بھی اس ملک سے باہر جائیں ان کا پراپر ٹریک اینڈ ٹریس ایک سسٹم بنایا جائے جس کے اندر پتہ ہو کہ کون سا بچہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اور ایسے ہی ہر کسی کو ایڈمیشن نہ مل جائے کرے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اینی لاسٹ ورڈز فار دا اسٹوڈنٹس ان کرغزستان؟ عاصم بھائی, جیسا کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ بات کی تو ہم آپ کے توسط سے منسٹری آف ہیلتھ اور پی ایم ڈی سی کو یہ اپنی سروسز جو ہے فری میں دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں مسائل کا اندازہ ہے. اگر وہ ہمیں ٹیبل پہ بلاتے ہیں کہ کس طرح کے ایشوز ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے, تو ہمارے پاس اس کا پراپر پلان مرتب ہے. صرف بہت بہت شکریہ. میں منسٹری آف ہیلتھ کے جو آفیشلز ہیں ان کو, جو منسٹر ہیلتھ ہے ان کو, اور وزیر اعظم آفس, آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایمرجنسی میئرز لیے جائیں. ہمارے جو بھی بہن بھائی وہاں پر اس وقت مشکلات میں ہیں, آپ یقین کریں ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں, ہمیں بہت سارے فونز آ رہے ہیں. لائیو لیں, میں ہماری پرابلمس کو سنیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی پرابلمس کو سن رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. پلیز ان کے لیے کچھ کریں. ڈاکٹر صاحب اور ان کی آرگنائزیشن جتنے بھی باہر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں, اور ایم بی بی ایس ہونے کے بعد نہیں, ایم بی بی ایس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک میکانزم بنائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ کون کس سسٹم کے تھرو اس کے اندر پاس ہو کے آیا ہے, رادر دین کہ ہر بندہ جو ہے جا کے پیسے دے اور ڈگری لے آئے. بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس پہ. اگر ادارے جو ہے پی ایم ڈی سی یہ اس کا کام ہے اور ہیلتھ منسٹری کا, وہ چاہیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مکمل طور پہ اس پہ ہمارا جو ہے پلان آف ورک آف پلان کمپلیٹ ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ اپنا پورا جو ہے تعاون کرنے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, وہ سب اسٹوڈنٹس جو کرغزستان میں اور ان کے والدین جو یہاں پر ہیں, اس وطن کی فوج
हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस सब पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है आपकी आवाज़ ऊपर पहुंचाना। हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे और हम आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि बहुत वार फुटिंग्स के ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। इस अच्छी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।